گڈ ایوننگ ویورز، میں ہوں احسن ترمزی اور میں لایا ہوں آپ کا پروگرام پوڈ کاسٹ. اور آج کے گیسٹ ہیں بہت ہی زبردست آدمی جنہوں نے پاکستان کو ایک ایسی برانڈ دی جو کہ پوری دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے. بلکہ ریسنٹلی ترکی کے ایک انسیڈنٹ میں انہوں نے جا کے بہت ہیلپ کیا اور ہمارا سر فخر سے بہت بلند کیا. ہمیں ناز ہے ان پر کیونکہ یہ ہماری پاکستان کی واحد برانڈ ہے جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. تو آج کے شو میں ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر رضوان کو. سر تھینک یو سو مچ. سر پہلا سوال سر ریسکیو جیسے ادارے لیڈرشپ بھی ہے، لیڈرز بھی ہیں، آپ کی لیڈرشپ بھی ہے، لیڈرز بھی ہیں، کیوں نہیں بن پاتے؟ ریسکیو دیکھیے، جب بھی آپ کا ایک تو صحیح ویژن ہونا، اور آئی تھنک یہ ایک لیڈر کے لیے خاص طور پہ اگر میں کوالٹیز دیکھوں، اگر کسی کو بھی سکسیزفل کرانا ہے، چاہے وہ کوئی انیشیٹو ہے، چاہے کوئی پروجیکٹ ہے، چاہے کوئی کام ہے، چاہے ایون کسی جگہ پہ بھی آپ کسی چیز کو بھی دیکھیں، تو سب سے پہلے اگر آپ لیڈرشپ وہاں کی دیکھیں تو لیڈرشپ میں ویژن چاہیے کہ اس کی وہ سوچ اتنی ہو کہ کیا کرنا ہے اور پھر کس طرح کرنا ہے. نہ کئی لوگ ہیں بہت اچھے خیالات، بہت اچھے آئیڈیاز تو پریزنٹ کر دیتے ہیں، لیکن ان کو کبھی بھی عملی جامہ نہیں بنا سکتے، بیکاز پریکٹیکلی ان چیزوں کو صرف کہنے میں اور ان کو عملی طور پہ ٹرانسلیٹ کر کے عملاً اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرانے میں یہ فرق ہے. اور یہی چیز ہے جس کو ہمیں پورا کرنا ہے. سو ایک تو پہلے وہ ویژن رکھنا، سو دیٹ یو ہیو دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہو انڈرسٹینڈز کہ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اور پھر اس کو کس طریقے سے کرنا ہے. اور اگر ہم یہ سسٹم انٹروڈیوس کر دیں تو پھر آئی تھنک ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. سو یو نیڈ اے رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، پھر اس کو آپ نے امپاور کرنا ہے تاکہ وہ ڈیسیژن میکنگ کر سکیں. اور تیسری چیز ہے کہ آپ اس کی پرفارمنس اکاؤنٹیبلٹی دیکھیں کہ جو کام اس کو اسائن کیا گیا تھا کیا اس نے کیا یا نہیں کیا. اور پھر آبویسلی فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی ان میں آتی ہے کہ جو سارا کام کیا اس میں گڑبڑ نہیں کی. اگر آج آپ یہ بنیادی پرنسپلز فالو کر دیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کسی ادارہ دیکھیں یا ملک دیکھیں، اگر اس میں کوئی ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ جن ملکوں نے اپنا گورننس فریم ورک ٹھیک کر لیا ہے، انہوں نے آج، ورنہ بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اگر آج ٹرانسفارم کیا ہے تو یہی کیا ہے. سر میں اگر ریسکیو 1122 کو دیکھوں تو مجھے ایک چیز، اگر اس کی کامیابی کو انالائز کرنا چاہوں تو مجھے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ آپ کی کنٹینیوس وہاں پر موجودگی، آپ کا ویژن، یعنی اس کا مطلب یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ وہاں سے ہٹا دیے جاتے، آپ وہاں پر نہ ہوتے تو شاید ریسکیو 1122 آج وہاں پر نہ ہوتا جہاں پر ہے. اس پہ دیکھیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں. نمبر ایک، جب بھی کسی کی آپ نے چیز کی ایک تو وہ بنیاد رکھنی ہے. سو اگر کیا بنیاد ٹھیک ہے، آپ نے کیپیسٹی بلڈنگ کر دی اور اس کے بعد آپ کو اپنی ٹیم بلڈنگ کرنی ہے. تو آج جہاں پہ ہم نے لاہور سے شروع کیا، اس سفر کا آغاز کیا، آج ہم نے صحیح اس کی پلاننگ کی، صحیح اس کی امپلیمنٹیشن کی، تو آج ڈسٹرکٹس کے اندر ماشاءاللہ ہمارے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسرز ہیں. اسی طرح ہمارے اب ڈویژنل ایمرجنسی آفیسرز ٹرین ہو گئے ہیں اور وہ آگے قیادت جو ہے وہ اب سنبھال رہے ہوں گے. دوسرا یہ، اسی طرح ہم نے دوسرے صوبوں میں گئے، ان کو ہم نے یہ نظام انٹروڈیوس کیا، اس کو پائلٹ کیا، اس کو ٹیسٹ کیا، اور اس کے بعد آج وہاں پہ بھی ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں ہو گیا ہے، اسی طرح ہمارا سندھ میں شروع ہوا ہے، بلوچستان میں بھی انشاءاللہ ہو جائے گا. تو اٹ ول بی آل اوور. سو اس لیے وہ چیز اور کچھ عرصہ اس کنٹینیوٹی کی رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے فار اینی سروس اور اینی سسٹم ٹو بی افیکٹو اینڈ ٹو بی ایبل ٹو افیکٹولی ڈیلیور. تو یہ بنیادی چیزیں. میں چونکہ شروع سے آپ کو فالو کرتا ہوں کیونکہ آپ نے جو ریپڈ چینج دیا سوسائٹی کو، میں اس کا ایک بہت ہی ماننے والا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ ہماری واحد یہ ایک برانڈ ہے جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ اب اگر ریسکیو 1122 کے پی کے اور سندھ میں فرق دیکھا جائے تو اس میں فرق ہے ڈاکٹر رضوان، تو کیا آپ یہ پھر کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کا بھی رزلٹ ایسا ہی آئے گا؟ دیکھیے، ہم نے ایک بینچ مارک سیٹ کر دیا ہے جو لوگ جانتے ہیں. خاص طور پہ اگر خیبر پختونخوا کے لوگ ٹریول کرتے ہیں، بہت پنجاب آتے ہیں، تو وہ لوگ دیکھتے ہیں ایک نظام ہے. اور وہاں پہ بھی آج چونکہ ایک نظام ہم نے بنایا جو آلموسٹ 60% آف دا کنٹری کے اوپر ڈائریکٹلی اپلائی ہو رہا ہے، تو وہ بھی اس کو دیکھ کے ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی اپنے سسٹمز، اپنی چیزیں، اور ایٹ لیسٹ آج ایک بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو آپ کو فوراً مدد مل سکے. پہلے ایسا نہ کوئی نمبر تھا، نہ کوئی نظام تھا. جب ہم نے بات اس چیز کی شروع کی، ڈاکٹر صاحب مجھے ایسا نہ کہ صاحب نے ڈاکٹر صاحب اب امریکہ اور یورپ کی باتیں کرتے ہیں، یہ ناممکن بات ہے یہاں پہ. یعنی وسائل کی کمی نہیں تھی، ایمبولینسز کھڑی ہوتی تھی اسپتالوں میں. اچھا، شروع میں جس وقت ایمرجنسی میں ضرورت تھی اس وقت نہیں ملتی تھی، جیسے ہی آپ کی ڈیتھ ہو جاتی تھی وہ فلاحی ادارے آ جاتے تھے آپ کی میت لے جانے کے لیے.
تو یہ مجھے سوچ بڑی تنگ کرتی تھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو ہم نے وہی سسٹم کو شروع کیا. کہاں ایمبولینسز 14 ایمبولینسز سے لاہور سے شروع کیا تھا. آج ہم پورے جنوبی ایشیا کے لیے ایک ماڈل ہے انٹیگریٹڈ ایمرجنسی سروسز کا, اور پہلی ٹیم ہے جس کو اقوام متحدہ نے سرچ اینڈ ریسکیو میں سرٹیفائی کیا پورے جنوبی ایشیا میں. تو یہ آج پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ کہاں سے ہم نے شروع کیا, لیکن اس کے لیے ہمیں صحیح طریقے سے پہلے ہیومن ریسورس کو ٹرین کرنا پڑا, صحیح نظام انٹروڈیوس کرنا پڑا, اس کی پرفارمنس اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم بنانا پڑا. آج یہ ہم نے ساری سسٹم چیزیں انٹروڈیوس کی ہیں اور پاکستان کے اندر کی ہیں اور پاکستان میں کی جا سکتی ہیں. اگر میں وہی بات کر رہا تھا کہ ایک آئیڈیا ہونا اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کرانا, یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں. میں اگر آئیڈیا ہوتا کہ جی ہمیں یہ کرنا ہے, وہ بہت عرصہ ہم کوشش کرتے تھے, جو کنسرن ادارے ہیں ان کو ہم نے دینا کہ جی آپ یہ کریں, یہ کرنا ہے. کون کرنے والا تھا؟ انہوں نے اینڈ میں کہا ڈاکٹر صاحب یہ مشورے نہ دیں, یہ کر کے دکھا دیں. تو ہم نے 14 ایمبولینسز سے اور 6 ریسکیو اسٹیشن سے آغاز کیا تھا لاہور شہر سے. تو سر ہمیں نہیں پتا تھا کہ تحصیل کی سطح پہ, ٹاؤن کی سطح پہ چلے جائیں گے, دوسرے صوبوں میں جا رہے ہوں گے, اور ساتھ نہیں صرف یہ بلکہ جنوبی ایشیا کے ممالک کو ہم ہیلپ کر رہے ہوں گے. تو سر یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی نو ڈاؤٹ آپ کا ویژن, آپ کی ٹریننگ, لیکن اس میں کنٹریبیوشن اس وقت کی حکومت کی بھی تھی جس کی پرائرٹی تھی کہ ایسی بنائی جائے. دیکھیے ٹائم اینڈ اگین ہمارے پاس جو آئے اس وقت کی بھی, جس طرح پہلے ہمارا جو تھا 10-12 سال ہماری کوشش یہ تھی کہ موجودہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں جس طرح شہری دفاع ہو گیا, ہماری بلدیہ فائر سروس, ہم ان کو امپروو کر لیں. جب وہ نہیں ہوا تو اس وقت کی قیادت کو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ان کا ویژن یا سوچ تھی. انہوں نے کہا کہ جی نہیں, آپ ایک نیا سسٹم ڈیولپ کر کے ہمیں دکھائیں. سو ہم نے ایک نیا سسٹم ڈیولپ کیا. اس وقت بہت مشکل لگتا تھا, لیکن آئی تھنک اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی بلیسنگ ان ڈسگائز, سمجھ لیں کہ جی ہم نے ایک پوری نئی بنیاد رکھی, نیا اس کا پورا قانون بنایا, نیا اس کا سسٹم انٹروڈیوس کیا, تاکہ وہ جو غلط پریکٹسز تھی ہم اس سے بھی بچ گئے, اور ایک ہم نے نیا سسٹم اور ایک نئی چیز پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کی, جو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج گلوبلی, کیونکہ آج اب نہ صرف یہ بلکہ 40 ایسے ممالک ہیں جن کو کہ اقوام متحدہ کی سرٹیفائڈ ٹیمیں ہیں دنیا میں جن کے پاس سرچ اینڈ ریسکیو کی. آج پاکستان ان میں شمار ہوتا ہے, اور پہلی کنٹری ہے جنوبی ایشیا کے اندر جس کو یہ اعزاز ملا ہے. اس میں ایک چیز بتائیے گا کہ آنیسٹلی ہم اس کو ہم باہر رہتے ہیں, پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے, کینیڈا, امریکہ, یورپ اور دوسرے یہ کنٹریز, تو ہم اس کو آن کرتے ہیں, ہم اس کو آن کرنا چاہتے ہیں. لیکن کیا پاکستان میں آپ کا مقابلہ فنڈ سے زیادہ ہوتا ہے یا جہالت سے زیادہ ہوتا ہے؟ لوگ پبلک اویئرنیس, سوک سینس کی بات کرو, کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے سوائے 1122 کو ایک لوگ رستہ ہی نہیں دیتے. تو مقابلہ زیادہ کس کے ساتھ ہے, جہالت کے ساتھ زیادہ لوگوں کی یا؟ دیکھیے جب میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ممالک نے اپنے آپ کو بدلا اور بہت ساری ٹرانسفارمیشن ہوئی, آئی تھنک اس کی اگر میں اگزامپل دیکھوں, سنگاپور دیکھ لیں, UAE میں دبئی وغیرہ دیکھ لیں, کیا تھا وہاں پہ بھی تھا. سو آئی تھنک اٹس الٹیمیٹلی دا لیڈرشپ. اور اگر آپ وہاں پہ یہ چینج اور یہ شعور عوام میں لے جاتے ہیں, اور ایک بار اس کی پھر انفورسمنٹ ہے. مثلا اگر آپ دیکھیے, اب اگر ہم پاکستان میں ہی دیکھیں تو جیسے ہی آپ موٹر وے پہ چڑھتے ہیں آپ کا بیہیویئر بدل جاتا ہے, آپ فوراً سیٹ بیلٹ بھی پہن لیتے ہیں, آپ لین میں بھی آ جاتے ہیں, اور جیسے ہی آپ ویسے شہر پہنچتے ہیں آپ فوراً سیٹ بیلٹ اتارتے کہتے ہیں پاکستان واپس آ گئے. تو یہ دیکھیے کیا ہے, انہوں نے صحیح سسٹم کو انٹروڈیوس کیا, اس کے پر عمل درآمد کرایا اور اس کی انفورسمنٹ کرائی. تو میں سمجھتا ہوں آج اگر آپ نے کسی ملک کو دیکھنا ہو, زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف اور صرف ایئرپورٹ سے باہر نکلیں اور اس کا ٹریفک کا نظام دیکھ لیں تو وہ اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتا دیتا ہے. تو یہ ہمیں صرف اور صرف افیکٹو انفورسمنٹ کرانی ہے, لوگوں میں شعور لے کر آنا ہے اور افیکٹو انفورسمنٹ کرانی ہے. تو یو ول سی اے بیہیویئر چینج ود ان 15 days. زیادہ دور بھی نہیں جانے کی ضرورت. یہ ہو سکے گا؟ جی بالکل, کیونکہ میں خود انگلینڈ میں رہتا ہوں. ہم جو ہی ہمارا چونکہ درمیان میں ڈائریکٹ فلائٹ نہیں آتی, تو ہم جو ہی کسی ایشین ملک میں لینڈ کرتے ہیں اور ہم ادھر بیٹھتے ہیں تو وہ یہ ہوسٹس بیچاری پٹ رہی ہوتی ہیں. تو اتنے سال تو ہو گئے سر, یہ کیسے ہو سکے گا ویسے؟ دیکھیے نتھنگ از امپاسبل. ہمارا یہ بھی جب ہم ریسکیو شروع کیا تو اٹ واز مشن امپاسبل. مشن امپاسبل اس لیے تھا بیکاز ہر کوئی سوچ یہ تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا, ہم کر نہیں سکتے, یہ امریکہ اور یورپ کی باتیں کرتے ہیں آپ. تو 10 سال میں نے یہی باتیں سنی کہ یہ امریکہ یا یورپ نہیں ہے, یہاں پہ پاکستان کے اندر ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ریسکیو امریکہ اور یورپ کی طرح ادھر بن جائے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آج ہم نے نہ صرف یہاں پہ کیا, آج ہمارے 1,40,00,000 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا ہے. سو اٹس آلموسٹ 14 ملین پلس سے زیادہ لوگوں کو بھی ریسکیوڈ دیم.
and on an average response time we maintained 8 minutes response time. इसी तरह से आप देखिए हमने मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस जिस तरह लंदन और इस्तांबुल के तर्ज के ऊपर जब हमारी ट्रैफिक बहुत बढ़ गई, जाना मुश्किल हो गया, तो हमने वो शुरू की. आज वो भी तकरीबन 18 लाख एमरजेंसीज़ को हमने उस पर रिस्पॉन्ड किया है और उस पर औसत रिस्पॉन्स टाइम ने 4 मिनट्स बरकरार रखा है, जो कि इंटरनेशनली भी एक अचीवमेंट है. सो ये सब कुछ अल्लाह का शुक्र है कि हमने पाकिस्तान के अंदर किया है. सो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. इट्स द विजन, जो सोच है, और फिर सोच को आपने किस तरह अमल दरामद कराना है, ये भी साथ ही ज़रूरी है, उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है. वरना आइडियाज़ हो सकता है बाहर से बहुत अच्छे आइडियाज़ ले आए, बड़े आपको सारा आप ट्रैवल करते हैं, आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ लोग दे दें, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करनी है वो असल चीज़ है. और वो पाकिस्तान के कल्चर को, सिस्टम को समझना और उसमें उसको अमल दरामद कराना, ये दीज आर ऑल डूएबल थिंग्स. आप देखिए ना, आप मोटरवे पे चढ़ते हैं, पाकिस्तान में ही है ना, तो आप, मैं वेस्ट की तो बात नहीं कर रहा, मैं अमेरिका या यूरोप की तो बात नहीं कर रहा. आप उस पर जैसे ही चढ़ते हैं, आपका लेन में भी आप जाते हैं, आप सीट बेल्ट्स भी लगा लेते हैं, आपका फ़ौरन कल्चरल चेंज आ गया, इतनी जल्दी चेंज आ गया, और जैसे ही आप बाहर निकले फ़ौरन आपने उतार ली. तो इसी तरह आप अरब ममालिक में देखें, वहाँ पे भी शायद ड्राइवर्स की बहुत सारी और टेंडेंसीज़ हो. सो इन्फोर्समेंट, कानून होना, सही कानून होना, और उसकी फिर सही तरीके से अमल दरामद कराना और इन्फोर्समेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, वरना उन कवानीन की कोई फिर अहमियत नहीं रहती. सर, आपने इतना कामयाब अदारा बनाया 1122, तो कभी किसी पॉलिटिशियन ने, कभी लीडर्स ने हमारे कभी ऑफ़र की कि भैया ये तो बहुत अच्छा सेट कर दिया, अब इस डिपार्टमेंट को जाके इसको भी सेट कर दो? हमारा देखिए, हमने, मेरा एक विजन आके लोगों की ज़िंदगियाँ हम बचाएं, और हमारी कोशिश भी जो है वो यही है कि, और अल्लाह का शुक्र है कि आज वो हमने सिस्टम किया, और आई थिंक वो है. अब अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाल्लाह आई थिंक पाकिस्तान में, और वो पाकिस्तान की ना सिर्फ हमने बातें सुनी, बल्कि बहुत सारी हमने जो चीज़ें, जो टाइम था जहाँ पे हमने, पाकिस्तान ने दुनिया में दूसरे ममालिक को हेल्प किया, फाइनेंशियली भी हेल्प किया और उनको प्लान्स भी दिए. सो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी, जितनी मैं समझता हूँ, जब हमने खुद सर्विस को बनाया, सारे सिस्टम को पाकिस्तान में डेवलप किया, तो पाकिस्तान में समझता हूँ किसी चीज़ की वसाइल की कमी नहीं है. अल्लाह ताला करे कि इंशाल्लाह ये रेस्क्यू देख लें, मोटरवे देख लें, नादरा देख लें, अगर इसी तरह से सारे इंस्टीट्यूशन सिस्टम्स अगर चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कोई वजह नहीं कि आपकी जो है वो, हम, मेरे ख्याल से ना सिंगापुर के पास वसाइल थे, ना दुबई के पास वसाइल थे, आज पाकिस्तान के पास तो बहुत कुछ है. और सो इट्स जस्ट दी, आई थिंक जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि इन आइडियाज़ को इफ़ेक्टिवली जो है वो इम्प्लीमेंट करा सके, और हमारे पास विजन हो और इम्प्लीमेंटेशन की एक स्ट्रैटेजी हो, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. डॉक्टर साहब, गिला है आपको पाकिस्तानी यूट्यूबर, टिकटॉकर, जो सोशल मीडिया सो कॉल्ड अपनी तरफ से रिप्लेस का दावा करता है सैटेलाइट को, गिला नहीं इनसे कि यार अपनी ब्रांड है, इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड है, लेकिन कोई प्रमोट ही नहीं करता? देखिए, सॉरी, हालांकि दुनिया में लोग अपनी ब्रांड, अपने मुल्क को, कंट्रीज़ को, चीज़ों को करते हैं, लेकिन हमारा कोई नहीं करता. बस अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि वही एक जो ट्रेंड चल पड़ता है कि जी न्यूज़ वो नहीं होती जो पॉजिटिव न्यूज़ है, न्यूज़ वो होती है जो कि नेगेटिव न्यूज़ है. आई थिंक इस सोच से हमें बदलना है, और माशाल्लाह पाकिस्तान ने जितना कुछ यहाँ पे है, जो पोटेंशियल है, जो सारी चीज़ें हैं, वो हमें चीज़ों को डेफिनेटली ज़्यादा प्रमोट करने की जो है वो ज़रूरत है, और आई थिंक उसको हम नहीं करना है. और मैं सबसे ये कहता हूँ कि हमारा मुल्क है, अगर हम नहीं इसके लिए करेंगे तो और कौन करेगा. तो इसलिए सर, आपके फाइटर्स जो हैं इसमें यकीनन शहीद भी हुए होंगे, तो हमारे बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं, स्पेशली मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि क्या शोहदा की फैमिली को रेस्क्यू 1122 या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लुक आफ्टर करके इक्वली सेम मुकाम देती जो बाकी शहीद को दिया जाता है, फाइनेंशली भी और वैसे भी? जी, हमारा जो भी रेस्क्यूअर है, और स्पेशली जो भी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी शहीद होता है, उसके लिए हम पूरा उसका इज़्ज़त, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी फैमिली को लुक आफ्टर करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है. और उसको हम जो नॉर्मल से डबल उसको कॉम्पनसेशन भी मिलती है, और उसकी फैमिली को पूरी लुक आफ्टर भी किया जाता है. और हमारी पूरी कोशिश होती है कि उसके बच्चों की जितनी आने वाली टाइम है उसमें एजुकेशन भी उसको फ्री दी जाए. बहुत सारे इस पे हम शुक्रगुजार हैं, कई कॉलेजेस और स्कूल्स ने भी जिन्होंने उनको फ्री ऑफ एजुकेशन भी ऑफ़र की हुई है. एंड वी लुक आफ्टर देयर फैमिलीज़. तो हमारे जितने भी इस किस्म के होते हैं, कोई 22 लोग हमारे इस तरह शहीद हुए हैं, उनकी पूरी फैमिलीज़ को फिर लुक आफ्टर करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, और उसको पूरी हम भी करते हैं, गवर्नमेंट भी उनको डबल कॉम्पनसेशन देती है. सर, हमें बाहर जब पता लगा कि हमारे रेस्क्यू 1122 की टीम
ترقی جا رہی ہے تو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ایک یہ فخر کا موقع تھا سب پاکستانیوں کے لیے باہر. تو میں جاننا چاہتا ہوں تھوڑا سا بتائیے کہ یہ خیال کیسے آیا, انہوں نے آپ کو اپروچ کیا یا آپ نے ان کو اپروچ کیا, کیونکہ بہرحال وہ ہم سے بہتر ہیں وسائل میں, فنڈس میں حل ہے, تو یہ کیسا, کیونکہ یہ ایک اپنے میں ایک انہونی بات ہے کہ پاکستان کہیں پر جا کے ہیلپ کر رہا ہے. جب زلزلہ آیا نا 2005 کا تو ہمیں 1 سال ہوا تھا سروس کو سپلائے ہوئے, اور ہم نے صرف 14 ایمبولینسز کے ساتھ لاہور شہر میں ہم چل رہے تھے. تو جب ہم اسلام آباد پہنچے مرگلا ٹاورز, مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ جو ہم نے بے بسی دیکھی, باہر سے ٹیمیں آ رہی تھیں, ہمارے پاس تربیت یافتہ لوگ نہیں تھے, اندر لوگ پھنسے ہوئے تھے, ان کو نکالنے کا نظام نہیں تھا. اس دن میں نے سوچا تھا کہ ہم نے اپنی ریسکیو, اپنی ڈیزاسٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم بنانی. 1 سال بعد ہم نے پہلی ٹیم بنا لی. اب انشور کرنا تھا کہ یہ عالمی معیار پہ ہو, تو ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ اس کو سرٹیفائی کرتی ہے. ہم نے وہ پروسیس شروع کیا اور کرتے رہے, ساتھ ساتھ ہم اپنے جو مختلف یہاں پہ ایمرجنسیز ہوتی تھی اس میں ہیلپ کرتے رہے. 2010 کے فلڈ میں ہم نے میجر رسپانس کیا اور فلڈ کی ذمہ داریاں لے لی, اور اسی طرح سے فائنلی 2015 میں ہمیں UN سے رجسٹریشن ملی اور ہم نے پوری ان کی ریکوائرمنٹس پوری کر چکے تھے. اور اس کے بعد 2019 میں ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ہم جنوبی ایشیا میں پہلی ٹیم بنے جس کو اقوام متحدہ نے, سرچ اینڈ ریسکیو کی ٹیم تھی جس کو اقوام متحدہ نے سرٹیفائی کیا. اب اس کا فائدہ یہ تھا کہ کل کو ہمارے نہ صرف ملک کے اندر کیپیسٹی بڑھ گئی کہ کل کو اگر خدا نہ خواستہ پورا شہر چلا جائے تب ایمرجنسی سروسز کافی نہیں ہوتی, تب آپ کو باہر سے وسائل کی ضرورت پڑتی ہے. تو آج ہماری اپنی کیپیسٹی ہے, ہر ضلع کی سطح پہ ہم نے ایک ٹیم بنا لی, اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عالمی سطح پہ بھی ہم, تو آج ہم انٹرنیشنل جب سے سرٹیفیکیشن ہوئی تو ان کی بھی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ آ رہی ہوتی ہے. تو جیسے ہی وہاں پہ ہوا تو ہم نے فوراً وہاں پہ اپیل آئی, وہاں سے ہم نے ان کو دے دیا تھا, اسی دن رات کو ہم وہاں سے موو کر چکے تھے, اگلے دن ہم وہاں پہ تھے. اور ہم نے پھر ایدی یمن جو ہمیں شہر میں بھیجا گیا, وہاں پہ ہم پہلی ٹیم پہنچے جو باہر سے ٹیم آئی تھی, اور ہم نے جاتے ساتھ گورنر آفس کے ساتھ اپنا کیمپ کیا, اور پھر وہاں سے ہم نے آپریشن شروع کیا. اگلے دن ہی ہم نے 15 لوگوں کو زندہ نکال لیا, اور اس کی وجہ سے پورے اس شہر میں ایک خبر پھیل گئی ہوئی تھی کہ جی پاکستان کی ٹیم ہے جو سب سے ایفیشینٹ افیکٹو, حالانکہ یورپ سے پوری جگہوں سے ٹیمیں پہنچی ہیں اگلے کچھ دنوں میں, لیکن وہ یہ تھا کہ ایک لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ ہو گیا تھا ہمارے پہ. ہمارا جو ہمارے سرچ اینڈ ریسکیو کے ہمارے پاس جو تھے سرچ کے ڈیٹیکٹرز تھے وہ بہت اچھے چلے. پھر اسی طرح سے ہم نے آپریشن کیا, اللہ کا شکر ہے, کیونکہ اور ترکی کے ساتھ چونکہ ہماری بہت پرانی ایسوسیشن ہے, اور تو وہ جو تھے, اور وہ لیکن جو میں نے وہاں پہ ڈیواسٹیشن دیکھی لیول, وہ بھی ایک بہت وہ تھا کہ جس طرح سے پورے شہر صاف ہو گئے تھے. 6 منزلہ اپارٹمنٹ بلڈنگیں, ہر گلی پہ جاتے تھے تو ایسا تھا جیسے 2 بلڈنگیں گر چکی ہیں, 2 ایسے ہیں, تیسری میں اتنے وہ کریکس آئے ہوئے کوئی رہ نہیں سکتا تھا. وہاں پہ نہ بجلی تھی نہ پانی تھی, سارے لوگ شہر کو چھوڑ کے چلے گئے تھے, صرف وہ لوگ وہاں پہ تھے جن کے لوگ اندر پھنسے ہوئے تھے. یہ ہماری ٹیمیں تھیں. 1 ہفتہ نہ وہاں پہ بجلی تھا نہ پانی تھا, 0 ڈگری ٹیمپریچر تھا, اور اس میں ہم کام کر رہے تھے, اور اس میں ہم نے کام کر کے لوگوں کو وہاں پہ جب نکالا تو جو ایموشنل ہماری بھی فیلنگس تھی اور ان کی بھی فیلنگ تھی, میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. آئی ڈونٹ ہیو ورڈز ٹو ایکسپلین دوز. سو آئی تھنک اسی کی وجہ سے ہوا چونکہ ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کی, بیکاز اب وہ کہتے ہیں اٹس نو لانگر ڈیزاسٹر ٹورزم. اگر آپ نے کہیں باہر جانا ہے تو یو مسٹ ہیو دیٹ سرٹیفکیشن اینڈ ایکسپرٹیز, تاکہ آپ وہاں پہ جا کے ان کی ہیلپ کر سکیں, ان کے لیے ایک لائبلٹی نہ بنے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وی بلڈ دیٹ کیپیسٹی ایز پر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ, جس کی وجہ سے آج ہم انٹرنیشنلی بھی رسپونڈ کر سکیں. نہیں, جب یہ خبر چل رہی تھی اور ہم سب پاکستانی باہر جتنے بھی ایشین سے, ہم سب بڑے خوش تھے اس کہ ہماری اپنی برانڈ جو ہے وہ باہر جا رہی ہے. سر, کوئی ریسکیو کے حوالے سے کوئی ایسا خواب جو بھی اسٹل رہتا ہو کہ یار یہ کرنے والا رہ گیا ہے, باقی تو کر لیا, بس یہ بنانا ہے اب؟ دیکھیے, ہمارا اگر آپ مشن دیکھیں اور اگر ہمارا لوگو بھی دیکھیں تو اس میں 2 اینگلز ہیں, ایک ہے ریسکیو اور دوسرا ہے سیفٹی. تو آج میں جب روزانہ دیکھتا ہوں کہ تقریباً 1100 1150 تقریباً حادثات ہوتے ہیں, ٹریفک حادثات, اور اس میں جاتا کون ہے؟ 80% موٹر سائیکل چلانے والے ہیں جو کہ بیچارے ٹریٹمنٹ بھی افورڈ نہیں کرتے, اور سم ٹائمز وہ سول بریڈ ونرز ہے اپنے فیملی کے, جو کہ واحد کمانے والے. تو جب وہ بندہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح سے جو بیچارے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں, ایون ہیلتھ کے جو ایشوز, دیکھیے اپنا لائف سٹائل کو ہمیں چینج کر کے ہمیں اپنی بیماریوں کو, ان ایمرجنسیز کو کم کرنا ہے. یہ ایک خواب ہے کہ جہاں پہ ہم نے ریسکیو کا آج نظام دے کے آج انسانوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو ہم نے ایک بنیادی حق فراہم کیا ہے کہ ایمرجنسی میں آپ کوئی سفارش نہیں ان کو ڈھونڈنی پڑتی, بلکہ ایک نمبر وہ ڈائل کرتے ہیں 1122, جو کہ پہلے 2 ڈیجٹس ہیں آف دی ڈائل پیڈ, اور یورپ میں بھی آج 112 ہے. تو آج اسی کی طرز پہ ہم نے اس کو ڈیولپ کیا. تو آج جہاں پہ یہ سروس
ان کو مل رہی ہے، وہیں پہ جو ہے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایمرجنسیز کے روک تھام پہ کام کر سکیں، تاکہ ہم پاکستان کے اندر ایک ایسی سوسائٹی بنا سکیں جو کہ رہنے کے لیے، جو کہ سفر کرنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے محفوظ ہو. So we can promote culture of safety to live, work and travel. So یہ ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ جہاں پہ آج ہم نے ریسکیو کا نظام بنایا ہے وہاں پہ یہ بڑھتی ہوئی ایمرجنسیز کی شرح کو ہم کم کر سکیں، اور اپنی سڑکوں کو اور تمام جو اونچی بن رہی ہیں بلڈنگیں ان کو محفوظ بنا سکیں. انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ، تاکہ جتنی ہماری ڈیولپمنٹ ہو پاکستان کے اندر وہ سیف ہو اور سسٹینیبل ہو، اور ان سب چیزوں سے سیکھتے ہوئے وی بلڈ بیک بیٹر. سر ایک چیز بتائیے کہ جو فائٹرز آپ کے پاس آتے ہیں، کیا کوئی یہ ڈگری کر کے آتے ہیں یا یہ صرف نارمل ڈگری ہولڈر ہیں، گریجویٹ ہیں، اور یہ آ کے آپ ٹریننگ کرتے ہیں؟ ون آف دا مین ریزنز جو ہماری سکسیس کی تھی وہ یہ تھا کہ آج بھی ہمارے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ جب 2004 میں شروع کیا، اس میں بھی ہمارا ڈسپینسر ہوتا تھا، کوئی ٹرینڈ ایمرجنسی پیرامیڈکس نہیں تھے. تو فار دا فرسٹ ٹائم وی اسٹارٹیڈ دا ٹریننگ کورس آف ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین، جس کو آج ہم نے انسٹیٹیوشنلائز کر کے اپنی ایمرجنسی سروسز اکیڈمی بنا دی ہے، جو کہ پرپز بلڈ ہے، لاہور میں آلموسٹ سینٹر آف پاکستان کے اندر بنائی ہے، جہاں پہ ساؤتھ سے جو ہماری ملتان روڈ آ رہی ہے یا موٹر وے آ رہی ہے، جہاں پہ وہ نارتھ M2 کی موٹر وے کا جو کونا بنتا ہے، وہاں پہ ہم نے اس اکیڈمی کو بنایا ہے تاکہ پورے پاکستان کو یہ کیٹر کر سکے، اور پورے پاکستان کو آج یہ ٹریننگ کرتی ہے. تو اس میں ہمارا ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشینز ہیں. اسی طرح جب ہم نے فائر فائٹرز ٹرین کیے تو اس کو بھی ہم نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ، اسکاٹ لینڈ کے ساتھ ہمارا چونکہ تھا، اور اسکاٹ لینڈ، گلاسگو اینڈ لاہور آر ٹوئن سٹیز، تو ہم نے انہی طرز کے اوپر اس کو ٹرین کیا. اور اسی طرح سے جو ہمارے EMTs ہیں، دے آر ٹرینڈ آن پری ہاسپٹل ایمرجنسی کیئر گائیڈ لائنز جو ہماری یورپ کی ہیں. تو اسی کے اوپر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سارے سٹاف کو ہم ٹرین کریں. اور مین ریزن فار آور سکسیس جہاں پہ ہم نے نظام بنایا وہاں پہ HR کو بھی ٹرین کرنا تھا، تاکہ اسی لیول اور اسی اسٹینڈرڈ پہ جس طرح باہر آپ کو سروسز ملتی ہے وہ ہم پاکستان میں دے سکیں. کیا یہ کورس آپ کو نہیں لگتا کہ کالج میں انٹروڈیوس ہونا چاہیے پیرامیڈیکل سٹاف ایمرجنسیز کا، جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے، تاکہ اور پیور اور اچھے لوگ آئیں؟ جی، آپ کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس میں 2 لیولز ہیں. ایک ہے کہ ہم ہر شہری کو ایک فرسٹ ایڈر ان ایوری ہوم ٹرین کریں، تاکہ اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی ہو، آپ کسی کو بھی کال کریں گے تو اس کو ٹائم لگے گا. جب وہ ڈائل کریں گے اس نے 7 منٹ میں، اگر آپ بھی جاتے ہیں تو ان کو ٹائم لگتا ہے 7 سے 10 منٹ. تو اگر آپ خود ٹرینڈ ہیں ٹو ڈو اے CPR اینڈ بلیڈنگ کنٹرول، یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں. تو اس کے لیے ہم نے پاک لائف سیور پروگرام ہے، اٹس اے پرائم منسٹرز انیشیٹو، جس کو ہم امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں. اس کے اندر میں بہت آسان سی ہم نے ایپ انٹروڈیوس کر دی ہے. آپ کو صرف اس پہ جانا ہے اور یہ چیز سیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے قریبی ہر ٹاؤن کے ریسکیو اسٹیشن کے اندر جا کے آپ اس کو عملی طور پہ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ، بلکہ ہم نے اس سے اگلے لیول پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ ریسکیو اسکاؤٹ بن سکتے ہیں. تو یہ ہم کالجز اور یونیورسٹیز میں کرا رہے ہیں، بلکہ کئی یونیورسٹیز نے ہمارے ساتھ سائن کیا ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارے ساتھ پنجاب یونیورسٹی اور اسی طرح کئی اور پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی ہمارے ساتھ سائن کرنے جا رہی ہیں، اور اس میں کریڈٹ آورز انہوں نے دے دیے ہیں. سو اینی باڈی who gets this training will get those credit hours. تو اس کا ہم کر رہے ہیں، اور سو اس سے ہمارا بہت بڑے نمبرز اور کتنے آنے والا جو یوتھ ہوگا وہ بھی ٹرینڈ ہوگا، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کسی بڑا زلزلہ ہے، کوئی بڑا سانحہ ہو، تو اس صورتحال میں ایمرجنسی سروسز کے شانہ بشانہ وہ ہمیں زندگیاں بچانے میں ہماری ہیلپ کر سکیں. سو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو یوتھ اگر سارا یہ ٹرین ہو جائے گا تو وہ خود ذمہ دار شہری بھی بنیں گے اور زندگیاں بچانے میں ہمارا ساتھ بھی دیں گے. سر یہ ہم چونکہ پاکستان تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہے، تو نارملی ادارے جو ریونیو نہیں جنریٹ کر رہے ہوتے وہ مشکلات کا شکار رہتے ہیں. آپ کا ادارہ ٹوٹل جو ہے وہ پبلک سروس کے اوپر ہے، تو ریونیو جنریٹ بالکل نہیں، آپ کو فنڈس چاہیے ہوتے. تو کیا کبھی فنڈس کے حوالے سے کوئی دقت، کوئی پرابلم آئی ہو؟ نمبر 1 ہم نے we've tried to keep it cost effective. So instead of population based model جو کہ پاکستان میں بہت بڑا ہو جاتا، ہم نے response time based model رکھا جو کہ انٹرنیشنلی بھی ایک ماڈل کے طور پہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہماری ٹوٹل دیکھیں تو ہم نے اس کو اتنا کاسٹ افیکٹو ماڈل رکھا ہے کہ اگر میں پورے پنجاب کا بجٹ اٹھاؤں، جس میں اگر سارے ہسپتالوں کو دیکھیں تو ٹوٹل ہماری کاسٹ جو ہے وہ 1 یا 2 ہاسپٹلس کے برابر ہوگی پورے پنجاب کے آپریشنس کی. تو آپ اگر اس میں دیکھیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. پلس اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت 2,22,000 سے زیادہ ہم نے فائر انسیڈنٹس پہ رسپونڈ کیا، اور اب تک ہم 650 ارب سے زیادہ کے نقصانات بچا چکے. سو اگر آپ ویلیو فار منی دیکھیں اور ان ٹرمز آف دی سیٹسفیکشن دیٹ وی پرووائڈیڈ ٹو دا پیپل، کہ ان کو آج یہ ایک سمجھ لیں ایک سیٹسفیکشن ہے کہ
اور ایک احساس تحفظ ہے کہ اگر وہ ایک نمبر ڈائل کریں گے کسی قسم کی ان کی ایمرجنسی ہو، ایون اینیمل اگر کوئی بیچارے ہوتے ہیں پھنسے ہوئے تو ان کو جانوروں تک کو ہم ریسکیو کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی اور یہ بہت نامنل سی کاسٹ ہے فار پرووائڈنگ اے سینس آف سیفٹی ٹو دا پیپل آف پاکستان. سر ریسکیو 1122 کا نیکسٹ اسٹیپ، نیکسٹ گول؟ ہمارا جی انشاءاللہ جہاں پہ وی اچیو دی فرسٹ آبجیکٹیو آف پرووائڈنگ جو ہے وہ ریسکیو اور دا رائٹ ٹو ایمرجنسی کیئر، وہیں پہ ہماری اب کوشش ہے کہ ان بڑھتی ہوئی ایمرجنسیز کی شرح کو ہم کم کر سکیں. سو وی آر کنٹینیوسلی ڈوئنگ ریسرچ آن پریونشن اور ایویڈنس بیسڈ پریونشن کے اوپر ہمارا فوکس ہے. ایویڈنس بیسڈ ہمارے پاس جتنا بھی ڈیٹا آتا ہے وہ ہم شیئر کر رہے ہیں پارلیمنٹیرین کے ساتھ بھی اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم شیئر کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو کنسرن محکمے ہیں گورنمنٹ کے تو ان کے ساتھ بھی ہم شیئر کرتے ہیں تاکہ ہم مل کر اس پہ اسٹریٹجی بنا سکیں اور کام کر سکیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جہاں پہ یہ ہوا ہے وہیں پہ ہم سب ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کر ان ایمرجنسیز کی بڑھتی ہوئی شرح پہ جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے اب اس کو کم کر سکیں گے اور ایک محفوظ معاشرے کی پاکستان میں بنیاد رکھ سکیں گے. سر میسج آپ کے بہت چاہنے والے ہیں ریسکیو کے حوالے سے پوری دنیا میں، پاکستانی، کوئی آپ بات ڈائریکٹلی ان کو ایڈریس کر کے کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میرا جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں ان سے میں اپیل کروں گا دو چیزوں پہ. ایک، خدا نخواستہ آپ کو جب بھی ایمرجنسی ہو تو صرف تب 1122 نمبر پہ ڈائل کریں، بلا وجہ ہمارے نمبر پہ ڈائل نہ کریں اور اس کو مصروف نہ رکھیں. یہ ایک ایمرجنسی نمبر ہے. سر ابھی بھی گانوں کی کالز آتی ہیں؟ یہاں بہت کم ہو گئی ہیں لوگوں میں جب پتہ ہے ان کو آج نمبر تو بہت چینج ہوا ہے. دوسرا، جب بھی گاڑی کو دیکھیں تو فوراً اس کو راستہ دیں، بیکاز ریسکیو کی گاڑی کو ایکسکلوسیولی بتایا گیا سائرن صرف تب استعمال کریں جب ایمرجنسی کی طرف یا جا رہے ہیں یا ایمرجنسی پیشنٹ ان کے پاس ہے، تو ادروائز وہ نہیں ہے. اور ایون اگر انہوں نے اٹھا لیا ہے اور اگر پیشنٹ اسٹیبل ہے تو پھر وہ اس کو نہیں یوز کرتے تاکہ ایزیلی پیشنٹ کو بھی مینیج کر سکیں اور لے جا سکیں. سو ان کو راستہ دیں. تیسرا، زندگیاں بچانے میں ہمارا ساتھ دیں، اور یہ بہت آسان کام ہے. صرف آپ جائیں، اپنا فون اٹھائیں، اس کے اندر آپ کے پاس پاک لائف سیور ایپ ڈاؤن لوڈ کریں تو آپ ایک بیسک لائف سیور بن سکتے ہیں اور فرسٹ ایڈ ان ایوری ہوم بن سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس سے اگلے لیول پہ جانا پڑھاتے ہیں تو کمیونٹی ایکشن فار ڈیزاسٹر رسپانس ایک پروگرام ہے جس میں آپ ریسکیو اسکاؤٹ بن سکتے ہیں. تو اگلی لیول آف ٹریننگ لے کے تو میں زندگیاں بچانے میں ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ کہتے ہیں جس نے ایک زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی چیز نہیں ہے، اور یہ زندگیاں بچانے میں اس مشن میں ہمارے ساتھ ملیں. اور آپ کے جو لوگ باہر ہیں اور یہاں پہ اگر کوئی باہر سے کوئی ہمیں ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو دے کین، دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو از کہ ہمیں ڈونیٹ این ایمبولینس. سو ہمیں آپ اگر کرنا چاہتے ہیں، آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو وہی زندگیاں بچائے گی، وہی لوگوں کی مدد کرے گی. اور سو یہ، اور ان ٹرمز آف کیپیسٹی بلڈنگ یا کچھ اور جو بھی، سو ہم آپ کے لیے اور باقی باہر کے جتنے لوگ ہیں ان سے ہم صرف یہی کہیں گے کہ ہمارے لیے دعا کریں انشاءاللہ، تاکہ ہم یہاں پہ نہ صرف لوگوں کی زندگیاں بچانے میں افیکٹولی رول ادا کر سکیں بلکہ ساتھ ساتھ سیفٹی کو بھی پروموٹ کر سکیں. اور خدا نہ آپ بھی جب پاکستان ٹریول کر رہے ہیں تو ریممبر ون نمبر وچ از 1122. یہ ہے ایمرجنسی نمبر. ہم نہ امیر غریب دیکھتے ہیں، نہ آپ کو سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، رنگ و نسل دیکھتے ہیں، تو ہم بغیر کسی فرق کے وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن لوگوں کی مدد کرتے ہیں. So whenever you travel into Pakistan, remember one number, which is 1122. We are always there to help you, to rescue you. And but whenever you are traveling, be safe. سر آخری سوال، اتنی لوگوں کی زندگیاں بچاتے بچاتے سر گھریلو زندگی کتنی سفر ہوئی؟ اس کو ریسکیو کی ضرورت ہے. ہاں، وہاں پہ ہم جہاں پہ دوسروں کو ریسکیو کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے خود بھی ہمیں کبھی ریسکیو کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے تو اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے اس ریسکیو کے لیے. سو وہ ہمیشہ ایک چیلنج ہوتا ہے. اور بٹ اینی ویز دیٹس پارٹ آف لائف اینڈ آئی تھنک سو اس لیے وہ ضرور چیلنج ہوتا ہے تو چلتا ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی. تھینک یو سو مچ. تھینکس فار ٹائم. تھینک یو سو مچ.